اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ناظرین، آج ہم پڑھنے والے سورۃ العلق مکیہ، بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے. اور اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤ کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ اس سورت کی پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے. ٹھیک ہے، چاہے قرآن میں لاسٹ پارے کے اندر ہے لیکن یہ سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی. اس سورت کے اندر ہمیں 19 آیتیں دیکھنے ملیں گی اور یہ پوری سورت ایک رکوع کی سورت ہے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سورت میں کے شروع میں بھی ہمیں بسم اللہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے، تو ہمیں بسم اللہ پڑھ کر اس سورت کو بھی شروع کرنا ہے. اور یہ جو سورت ہے وہ سورہ مکیہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پہلی آیت ہے یہ نازل ہوئی مکہ معظمہ کے اندر. ٹھیک ہے، 23 سالوں میں قرآن پاک پورا نازل ہوا ہے اور سب سے پہلی آیت یہ ہے اقرأ. یہاں پر اچھی طریقے سے ہمیں جھٹکا دے کر پڑھنا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. وقف کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا ہے قوف کو ساکن کرنا ہے، اور ساکن کریں گے تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو حروف کلکلا جب ساکن ہوتا ہے تو اسے خوب ظاہر کر کے پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہمیں ساکن کرنا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر لام الف دکھ رہا ہے. اگر آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں 3 آیات کو تو ملا کر پڑھے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن اگر رکنا چاہے تو بھی کوئی پرابلم ہے نہیں. علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان. اچھا، بہت سارے بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو لام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ تو وہ الف کا زیر ہے، وہ حمزہ ہے، اس کا زیر دیا گیا. ٹھیک ہے، ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی. اب اگر میں ملا کر پڑھوں گا تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، لیکن اگر ملا نہیں رہا تو مجھے ایک الف کے برابر ہی یہاں پر ہمیں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور ادغام کے معنی کیا ہے؟ ملانا. تو نون ساکن میں رو ملا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ارآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی. دیکھیں، ان ساری آیتوں میں اگر نوٹس کریں تو وقف کے بعد جو وقف کے لاسٹ میں جو ہے کلمے کا آخری حرف کیا ہے؟ حروف مدہ والا ہے، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ملا کر تو آپ کو مد کر کے پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو یہاں پر تھوڑا ایگزامپل کے طور پر بھی بتا دیتا ہوں جس طریقے سے اب یہاں سے میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں ارآہ سے ارآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہمیں جو مد اگر ملائیں گے تو مد منفصل کا بھی قاعدہ ہوگا. 2 یا 2.5 الف ہمیں کم سے کم کھینچ کر پڑھنا ہے. یہاں پر کچھ مقدار میری ادھر سے ادھر ہو گئی تو کوئی کمنٹ نہ کرے کہ آپ کی مقدار ادھر سے ادھر ہو گئی، مجھے پتا ہے ادھر سے ادھر ہو گئی ہے. عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته، یہاں پر مجھے رکنا ہے، ینتہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے آیت سجدہ ہے، اس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد ہمیں سجدہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی اگر سن رہے تو آپ بھی سجدہ کر لیجئے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاقْتَرِبْ۔ یہ ہو گئی ہماری سورہ علق مکیہ کمپلیٹ، ٹھیک ہے؟ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔